الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین و ناظرین، آج ہمارا یہ 64واں سلسلہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں وہ ہمت، طاقت، توانائی عطا فرمائے، زندگی عطا فرمائے کہ ہم اپنے اس سلسلوں کو آگے جاری رکھ سکیں۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کا بیان شروع کیا تھا۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اسی آیت کا جو خلاصہ تفسیر اور اس کے فوائد اور اعتراضات وغیرہ کا بیان مکمل کریں گے۔ تو مفتی صاحب اس کی خلاصہ تفسیر بیان کرتے ہیں کہ جب قرآن کریم نے کفار، مشرکین اور منافقین کو یہ دعوت دی کہ اس کے جیسی کوئی مثل، کوئی صورت بنا کے لاؤ، تو وہ اس میں ناکام ہو گئے۔ بہت کوشش کی انہوں نے، لیکن کسی صورت بھی وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اور آج سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی کوئی منافق طبقہ یا کوئی بھی گروہ جو قرآن کو نہیں مانتا، وہ اس کے جیسی کوئی مثل یا اس کے جیسی کوئی عبارت نہیں بنا سکا اور قیامت تک نہیں بنا سکے گا انشاءاللہ العزیز۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب وہ اس سب میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے کوشش کری کہ اب قرآن پاک میں ایسے عیب اور ایسی برائیاں نکالیں کہ جس سے وہ ثابت کریں کہ یہ کلام خدا کا کلام نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ قرآن شریف میں جو یہ چھوٹی چھوٹی اور حقیر چیزوں کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ذکر فرما کے ان کی مثالیں دے کے یہ ہمیں لگتا نہیں کہ یہ کسی اتنے بڑے عالم الغیوب، رب کائنات یا جو خالق کائنات ہے اس کا یہ کلام ہے، کیونکہ وہ اتنی معمولی اور حقیر چیزوں کا ذکر اس میں کیوں کر رہا ہے۔ تو وہ یہ مسلمانوں کو طعنے دینے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو ان آیاتوں میں جواب دیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ چھوٹی چیزیں ہیں یا حقیر چیزیں ہیں اور ان کی مثال دینا کوئی شرم کی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت ان چھوٹی یا حقیر چیزوں کی مثال دینے میں کوئی شرم نہیں کرتا، بلکہ وہ تو چاہتا یہ ہے کہ کوئی بھی معمولی سے معمولی چیز یا حقیر چیز جس کو تم نے سمجھا ہے کہ وہ حقیر ہے اور اس کی تمہارے سامنے کوئی قدر و قیمت نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت اپنی ان مثالوں میں ان چیزوں کی بیان کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت ہی تمام کائنات کا خالق ہے، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو، حقیر چیز ہو، یا ایک بڑی سے بڑی بلند و بالا یا عظیم شے ہو، اللہ رب العزت ہی تمام کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اب چاہے کسی کا دل اس کو قبول کرے یا نہ کرے، اور وہ چیز بڑی ہو یا چھوٹی ہو، اللہ رب العزت اس کے بیان کرنے میں کسی قسم کا تعرض نہیں کرتا۔ ہاں، اللہ رب العزت کی شان کے خلاف یہ ضرور ہے کہ وہ اگر کسی شے کا، بری بات کا بیان کرتا ہے تو اس کا بیان ان چیزوں سے یا ایسی باتوں سے پاک ہے جو کہ غلط خبریں ہوں یا بری باتیں ہوں، ان چیزوں سے یہ کلام پاک ہے۔ تو اب اے کافرو، تم جو کہتے ہو کہ ان معمولی مثالوں سے مقصد کیا ہے، تو اصل مقصد جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ اس کے ساتھ تمہیں یہ فائدہ حاصل ہو جائے کہ جو شخص ان چھوٹی چیزوں کا، حقیر چیزوں کا بیان یا مثال سن کے
اس پہ ایمان لے آئے وہ ایمان والا ہے، اور جو شخص اس میں عیب نکالے یا ان چیزوں کو عیب جانے یا سمجھے تو وہ کفر میں ہی پڑا رہے گا۔ آگے پھر آپ مفتی صاحب اس کے فوائد بیان کرتے ہیں کہ اس آیت سے چند فائدے حاصل۔ ایک یہ کہ جب ضدی انسان کو آپ چاہے کتنی دلائل دیں اور ثابت کریں اس کے سامنے کسی بات کو، اگر وہ ضد پہ اڑا ہوا ہے تو وہ کبھی بھی آپ کے دلائل اور حقائق کو مانے گا نہیں، اور اس کے دل میں ہمیشہ شکوک و شبہات پڑے رہیں گے اور وہ اسی دلدل میں پھنسا رہے گا۔ تو جیسے کفار یا مشرکین یا منافقین تھے کہ وہ ہر طریقے سے ان کو دلائل اور وضاحتیں دی گئی، لیکن وہ ہمیشہ شکوک و شبہات میں پڑے رہے کہ یہ کلام الہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہدایت دلیلوں سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے فضل سے حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ بری چیز کا جاننا یا اس کا ذکر کرنا برا نہیں، ہاں غلط طریقے سے یا فحش طریقے سے بیان کرنا برا ہے۔ تیسرے سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ اگر کوئی واعظ یا نصیحت کرنے والا بدکار لوگوں کو، برے لوگوں کو بیان کرے اور اسے اس کا فائدہ نہ حاصل ہو تو اسے اس سے اپنے دل کو چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، نہ اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ میری محنت ضائع ہو گئی، بلکہ اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی نصیحت بیان کی جاتی ہے، اللہ رب العزت کی دعوت دی جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص اس کو قبول نہیں کرتا یا اس پہ ایمان نہیں لاتا تو یہ ان لوگوں کا قصور ہے، ان کے دل میں خرابی ہے، اس کے بیان میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ چوتھا یہ فائدہ حاصل ہوا کہ قرآن پاک کو ہر قسم کے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن اگر جو شخص اس کو قبول کرتا ہے، اس کو مان لیتا ہے، اس کے بیان کو، تو وہ ایمان والے لوگ ہیں، اور جو لوگ اس کے اوپر اعتراضات، اس کے اوپر عیب نکالتے ہیں، اس میں سے ایسی خامیاں ڈھونڈتے ہیں کہ جو کسی کو گمراہ کر سکیں، تو یہ اس قرآن سے اس میں سے فائدہ حاصل کرنے والے بھی لوگ وہی ہیں اور اس سے نقصان حاصل کرنے والے بھی وہی لوگ ہیں۔ مطلب قرآن کے اندر تو اللہ پاک نے ہر قسم کا بیان کر دیا، اب اس سے جو فائدے حاصل کرتے ہیں وہ لوگوں کی اپنی نظر اور ان کی سوچ کے اوپر ہے، اور جو اس سے نقصان یا گمراہی حاصل کرنا چاہیں تو وہ ان کی ہی سوچ اور ان کی نظر کا قصور ہے۔ بس قرآن کبھی بھی لوگوں کو گمراہ یا برائی کی طرف نہیں لے جاتا، یہ ان کی اپنی ہی ذات کا قصور ہے اور ان کی نظر کا فجور ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی ذات میں جو شخص آج عیب نکالتے ہیں یا ان کی برائی بیان کرتے ہیں تو وہ ان کی دیکھنے والوں کی اپنی نظر کا قصور ہوتا ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ابو جہلی نظر سے جس نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ابو جہل ہی رہا، اور جس نے صدیقی نظر سے حضور علیہ السلام کو دیکھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق بن گیا۔ پھر آخر میں آپ اعتراضات بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں کہیں بھی مچھر کا ذکر نہیں ہے، ہاں مکڑی اور مکھی کا ذکر ہے، لیکن یہاں یہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت مچھر کی مثال سے شرم نہیں فرماتا، تو اس کا کیا مطلب؟ تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں کہ کفار کے اعتراض کا مکمل جواب ہے، یعنی اے کافرو، تم تو مکھی یا مکڑی کی بات کرتے ہو، ہم تو اس سے بھی ادنا حقیر جو کیڑا ہے مچھر، ہم تو اس کے بیان سے بھی نہیں شرماتے۔ تو اللہ رب العزت ان کو دلیل کے طور پہ یہاں مچھر کا بیان کا ذکر فرما رہا ہے۔ دوسرا اعتراض، اس آیت سے معلوم ہوا کہ مومنین بہت ہیں، کیونکہ ارشاد ہوا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، لیکن قرآن میں دوسری جگہ اس ارشاد ہوتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، یعنی اللہ کے شکر گزار بندے تو تھوڑے، تو یہ مطابقت کیسے ہوگی؟
تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں کہ مومنین تعداد میں تو لاکھوں کروڑوں، لیکن کفار کی نسبت ان کی تعداد کم ہے۔ اسی لیے جو آیت میں پہلے بیان ہوا کہ وہ کم تعداد میں ہے، تو وہ ان کی عددی تعداد کو ظاہر کرتا ہے، لیکن یہاں جو تعداد میں زیادتی مراد ہے وہ کفار کے مقابلے میں یعنی کفار کے مقابلے کے بجائے مومنین کی اپنی تعداد مراد ہے۔ تو بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو کفار کے مقابلے میں تعداد تو ہماری کم ہے، لیکن بظاہر تو ہم ان سے کم ہیں، لیکن حقیقت میں ان سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ سچے ہیں اور وہ جھوٹے ہیں۔ وہ زیادہ بھی ہوں تو وہ سچوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ ہمیشہ بڑے گروہ کے ساتھ رہو، اگر ایک آدمی بھی حق پہ ہے تو وہی بڑا گروہ ہے، کیونکہ حق اعظم ہے، یعنی اللہ رب العزت حق کو یا سچائی کو یا صداقت کو اعظم فرماتا ہے، بڑا فرماتا ہے۔ اب وہ بھلے تعداد میں کم لوگ ہیں، لیکن ہمیشہ وہ زیادتی یا کثرت کو ظاہر کریں گے، کیونکہ وہ حق ہے۔ تو یہاں اس آیت میں مسلمانوں کی حقیقی زیادتی مراد ہے۔ تیسرا اعتراض، اس آیت میں صرف یہ تو بتایا گیا کہ اللہ چھوٹی چیزوں کا ذکر سے حیا نہیں فرماتا، مگر اس کی وجہ نہیں بتائی گئی کہ کیوں نہیں حیا فرماتا۔ یعنی اس کا اعتراض ویسا ہی، یعنی کافروں نے جو اعتراض کیا تھا وہ تو ویسے ہی موجود رہا، کیونکہ وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جو اس سے حیا نہ کرے وہ خدا نہیں۔ تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں کہ مسئلہ بالکل ظاہر ہے، اس لیے اس کی وجہ بتانے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ قرآن کریم عربی زبان میں آیا اور اہل عرب عام چھوٹی چھوٹی مثالیں بھی دیا کرتے تھے، اور ہر چیز میں وہ مثالوں کے اوپر اپنی باتوں کو قائم، دلائل کو قائم کرتے تھے۔ تو قرآن نے بھی مثالیں دی، تو اس میں کیا خرابی باتیں ہوئی؟ یعنی جو عرب کا اپنا ایک مزاج تھا، وہاں کا جو معاشرے کا ایک ثقافت تھی، یا زبان کا وہاں کا جو فصاحت اور بلاغت تھی، وہاں ان کا یہ رجحان تھا کہ وہ ہر چیز میں مثالیں دیا کرتے۔ تو اگر قرآن نے ان کو یہاں پہ مزید ایسی مثالیں بیان کری جو کہ چھوٹی یا دیر چیز کا ذکر بھی بیان کر رہی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کے دعوے کو، ان کے چیلنج کو یہاں پہ رد فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنی حقیر چیزیں یا چھوٹی چیزوں کے ذکر میں شرم نہیں کرتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں ہر اس چیز سے بیان کر کے ایمان کی، حقیقت کی، معرفت کی، سچائی کو بیان کیا جائے تاکہ تم حقیقت کو پہچان لو۔ اب وہ چاہے چیز چھوٹی ہو یا بڑی، اصل تو قرآن کی دعوت عام ہے، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ لوگ ایمان کی طرف آ جائیں۔ اب لوگ اس پہ اگر عیب نکالیں یا اس میں خامیاں نکالیں تو یہ ان کی اپنی نظر کا قصور ہے۔ تو اب وہ اس سے ہدایت لیتے ہیں تو وہ ہدایت پالیں گے، اور اگر وہ اس سے ہدایت نہیں پاتے اور گمراہی میں ہی پڑے رہتے ہیں تو ان کا اپنا قصور ہے، اس میں قرآن کا کوئی قصور نہیں۔ یہاں پہ آپ مختلف توریت اور انجیل وغیرہ کی مثالوں کا بھی بیان کرتے ہیں کہ کفار جیسے ان کے اہل عرب کا رجحان تھا، اسی طرح توریت اور انجیل جو مقدس کتابیں ہیں گزشتہ، ان کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بہت چھوٹی چھوٹی اور معمولی مثالیں دے کے بہت سی چیزوں کو بیان کیا ہے۔ تو آپ یہاں ان مثالوں کے دینے کے بعد فرماتے ہیں کہ بہت سی چیزیں اگر انجیل میں یا توریت میں جو بیان کی گئیں، اگر وہ مثالیں وہاں موجود ہیں تو یہ ایسی ہی مثالیں قرآن میں بھی ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چوتھا اعتراض لکھتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، یعنی یضل بہ کثیرا، یعنی گمراہی بھی اللہ ہی کی طرف سے آ رہی ہے۔ تو اب یہ کیسے ہوگا، جبکہ دوسری آیتوں میں بیان کیا گیا کہ گمراہی
یا تو سرداران کفار کی طرف سے یا بڑے بادشاہوں کی طرف سے پھیلائی گئی یا شیطان کی طرف سے پھیلائی گئی، جیسے وعد اللہ فرعون و قومہ، کہ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، یا وعد اللہ السامری، یعنی سامری جو ان کا سردار تھا، بڑا جادوگر تھا، اس نے اپنی قوم کو گمراہ کیا۔ یہ شیطان کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ گمراہ کرتا ہے۔ تو ان آیاتوں میں مطابقت کیسے کی جائے گی؟ تو اب اس کا تفصیلی جواب آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ختم اللہ علی قلوبہم کی آیت گزری اس میں ہم دے چکے ہیں کہ ہدایت کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ یہاں 3 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ گمراہی کو پیدا فرمانا، گمراہی کے اسباب جمع کرنا، یا گمراہی کی رغبت دینا۔ گمراہی اختیار کرنا، شیطان انسان کو گمراہی کی رغبت دیتا ہے، اس کے اسباب جمع کرتا ہے اور انسان ان اسباب کو اختیار کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں گمراہی پیدا فرما دیتا ہے۔ مطلب گمراہی کو اللہ ہر چیز کا خالق اللہ رب العزت ہے، لیکن اب وہ اس کے اسباب یا ان راستوں کو اختیار کرنے کا طریقہ اور ان چیزوں کی ایک طرح سے مہیا کرنا وہ شیطان کرتا ہے، یا اس کے ارکارے یا اس کے چیلے یا اس کے وہ لوگ جو دنیا میں اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ انسانوں کو وہ برائی کے راستے بتاتے ہیں، وہ اسباب ان کو دیتے ہیں تاکہ وہ ان برائی کے راستوں کو استعمال کرے، اور انسان پھر وہ راستے اختیار کر لیتا ہے۔ تو اختیار تو انسان کا ہی ہوتا ہے، اور اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں شیطان اور اس کے چیلے۔ پھر جب وہ انسان گمراہی اختیار کر لیتا ہے، اب وہ اللہ رب العزت کی طرف سے کہا جائے گا کہ یہ گمراہی اس کو نصیب ہو گئی، لیکن اختیار چونکہ اسی کا، اسی لیے اسے اس کی سزا دی جائے گی۔ تو آپ یہاں ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے بکری کی جان لی تو اب اس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یعنی کسی شخص نے بکری کو ذبح کیا تو کوئی کہے کہ یار اس شخص نے اپنی بکری کو مار دیا یا اس کی جان لے لی، اور یا یہ کہے کہ چھری نے اس کی جان لے لی، یا یہ کہے کہ حق تعالیٰ نے اس کی جان لے لی۔ تو بات تو ایک ہی ہے، لیکن اب اس کی نسبتیں 3 ہو گئی۔ ایک نسبت چھری کی طرف ہو گئی، ایک انسان کی طرف ہو گئی، اور ایک اللہ رب العزت کی طرف ہو گئی۔ تو اسی طرح مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تمام آیات مطابقت رکھتی ہیں اور گمراہی کی رغبت دینے والے سے بھی بچنا ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت نہ گمراہی کی رغبت دیتا ہے، نہ اسباب جمع کرتا ہے، یہ سب شیطان اور اس کے چیلے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ 5واں اعتراض آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو گمراہ ہونے کا اختیار کیوں دیا؟ یعنی انسان کو اختیار اگر نہیں دیتا ہی نہیں تو لوگ گمراہی نہیں ہوتا۔ تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں کہ بندے میں اختیار پیدا کرنا برا نہیں، بلکہ اس کا غلط استعمال کرنا برا ہے۔ مطلب اللہ رب العزت نے یہ دنیا بنائی، یہ نظام بنایا، تو یہ آزمائش ہے ہمارے لیے۔ تو اگر وہ اختیار نہ دیتا ہمیں اور یہ برائی یا گمراہی کا اختیار ہمارے پاس نہ ہوتا تو آزمائش کیسے ہوتی؟ جیسے ہم ایک کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں تو اب وہاں بچوں کو سلیبس تو دیا جائے گا، اب اسی سلیبس کے اوپر ان سے سوال کیے جائیں گے، تو یہ ایک آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں اللہ رب العزت نے اختیار ہمیں دے دیا، اب ہمیں اس برائی کو اختیار کرنے سے اپنے آپ کو روکنا ہے، اپنے نفس کو روکنا ہے، تو یہی ہماری آزمائش ہے۔ تو آپ یہاں مثال دیتے ہیں کہ اگر پولیس کو یا جو سپاہی ہوتے ہیں ان کو جو اسلحہ دیا جاتا ہے وہ تو حکومت کے اپنی طرف سے دیا جاتا ہے کہ برائی کو روکیں، لیکن اگر وہ اس کا استعمال برائی کو روکنے کے بجائے معصوم لوگوں پہ کرنے لگ جائیں اس اسلحے کا استعمال، تو یہ تو قصور اس پولیس والے کا، اس سپاہی کا ہوگا، نہ کہ حکومت کا۔ تو اسی طرح انسانوں کو اختیار دیا گیا کہ اب ہمیں اس برائی کو، گمراہی کو اختیار کرنے سے اپنے آپ کو روکنا ہے، تو یہ قصور ہمارا ہے نہ کہ اللہ رب العزت کا، تو یہی ہماری آزمائش ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو ہماری تو یہ آزمائش ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا اس لیے فرمایا کہ ہم اس کی عبودیت کو اختیار کریں، اس کے بندے بن جائیں، اور
اس کے بندے بن کے اپنی زندگی کو گزاریں. اب اگر ہم اس کے بندے بننے کے بجائے شیطان کے بندے بن جائیں، اس کے چیلے بن جائیں، تو یہ ہمارا قصور ہے، ہمیں اس کی سزا دی جائے گی اور ہمیں مجرم. تو یہاں آپ اس کے اعتراضات اور اس کا بیان مکمل کرتے ہیں. آگے اس کی جو تفسیر صوفیانہ ہے وہ مفتی صاحب اگلی آیت کے بیان کے ساتھ مکمل کریں گے. تو اگلی آیت ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اولئک هم الخاسرون. اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں اور جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جو کہ جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور وہی نقصان میں ہیں. تو اس آیت کا بیان ہم انشاءاللہ عزیز اپنے کل کے پروگرام میں کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے پڑھنے اور سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.